الحمدللہ دربھنگہ شہر کے لوگوں نے پیار دیا، محبت دی، تعاون کیا، ساتھ دیا، حوصلہ افزائی کی، اور اس طرح معہد الطیبات کی عمر 6 سال ہو گئی۔ 6 سال کی مدت میں 2 بیچ عالمہ کی یہاں سے فارغ ہو چکی ہے، 42 طالبات کو تکمیل دینیات کی سند دی گئی ہے، اور سینکڑوں طالبات ایسی ہیں جنہوں نے اماں پارہ کا حفظ کیا، مختلف سورتوں کا حفظ کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طالبات اور خواتین ایسی ہیں جنہوں نے تصحیح قرآن کے کیمپ سے استفادہ کیا، اور 100 کے قریب خواتین ابھی ہیں جو ترجمہ قرآن کی کلاس کر رہی ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ استاد محترم فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا مزاج یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے کہ کہیں پر بھی لڑکیوں کے ہاسٹل کی ضرورت نہ پڑے، ہماری بچیوں کو اپنے ماں باپ کی نظروں سے دور دارالاقامہ میں رہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے لیے جگہ جگہ پر لڑکیوں کی تعلیم کے ادارے ہونے چاہیے۔ لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہ ادارہ یہاں پر قائم کرنے کا ارادہ ہوا۔ بڑی تکلیف کے ساتھ زمین حاصل کی گئی تاکہ آپ کی سرزمین کو سیراب کیا جا سکے، پر خاص طور سے لڑکیوں کا ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں آپ لوگوں کی طرف سے بھی حوصلہ ملا، آپ لوگوں کی طرف سے ہمت ملی، آپ لوگوں کے یہاں زمین ملی اور یہاں پر قدم رکھا گیا ہے، اور دربھنگہ شہر کے لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے۔ اس طرح سے یہ کارواں ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ رہا، آپ کا تعاون رہا، آپ کی ہمدردی حاصل رہی تو انشاءاللہ ایک دن علم کی جیت ہوگی، انشاءاللہ جہالت کو مات ملے گی، انشاءاللہ جہالت پسپا ہوگی، انشاءاللہ جہالت کا اندھیرا ہمارے یہاں سے دور ہوگا، اور انشاءاللہ وہ فکر اور وہ سوچ جو غلط رخ پر لے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس سوچ کی بھی تربیت اور اصلاح ہوگی۔ حوصلے سے زندہ رہنا ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ادارے کا قیام عمل میں آئے گا۔ اس بستی میں اس ادارے کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس علاقے سے گزرتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر ہم ٹھہرے، جہاں پر رکے، جہاں پر ہمارا استقبال ہو، جہاں پر علمی ماحول ایسا ہو کہ وہاں پر آ کر کے لگے کہ اپنے گھر کے اندر آ گئے، اپنے علمی ماحول کے اندر آ گئے ہیں۔ ایسا علمی ماحول انشاءاللہ آپ کی بستی کا بھی بنے گا انشاءاللہ۔ میں مولانا اشرف علی ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ، اور جو سامعین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہم سبوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں معہد الطیبات کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا آج اسی مقصد کے لیے یہاں ہوا ہے۔ کافی زمانے سے اس چیز کی ضرورت یہاں محسوس کی جا رہی تھی کہ یہاں ایک ادارہ ہو، چونکہ ایک بڑی تعداد میں ہم اور آپ یہاں پہ بستے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ رچکھا جھجری چوک سے لے کر کے دلاور پور تک تقریباً 1 کلومیٹر تک ہماری آبادی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالیشان مسجدیں سڑک کے کنارے ہیں اور عالیشان عیدگاہ بھی ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ علاقہ یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے۔ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو شہر سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے، ہم 13 سے 14 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اور یہاں پہ 98% اس علاقے میں مسلمان ہیں۔
اور الحمدللہ لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ دور دراز کے شہروں میں بھی رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی رہتے ہیں. یہاں کی تہذیب و تمدن، یہاں کی مہمان نوازی، یہ تمام چیزیں الحمدللہ جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. یہاں جو کمی تھی، یہاں کے جو دانشور حضرات ہیں، علم دوست حضرات ہیں، جن کو علم سے محبت ہے، انہیں جو جس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی وہ اس چیز کی کہ یہاں ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہو. الحمدللہ علماء کرام بھی تشریف لاتے، جب اس علاقے سے گزرتے تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ سڑک کے کنارے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، سڑک کے کنارے اور عالی شان مسجد ہے، دیکھ کر کے طبیعت خوش ہو جاتی. لیکن جیسے وہ تذکرہ کرتے کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے تو ہم لوگ شرمندہ ہو جاتے کہ نہیں حضرت، ایسے جو بھی مدرسہ ہے وہ مکتب ہے، کوئی بہترین مدرسہ نہیں ہے. حضرت آتے کہتے کہ کوشش کیجئے، محنت کیجئے. کوششیں ہوتی رہیں. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم میں سے ہر شخص جانتے ہیں، اس علاقے میں کثرت کے ساتھ آنا جانا ان کا رہا ہے. دوسری کی مجلسوں میں بیٹھتے تو کہا چلہ دلاور پور اور رچکھا جو ہے، جب وہاں سے گزرتا ہوں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ایک طرف سے سڑک کے کنارے مسجدیں ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے مولانا، اس کے لیے آپ لوگ کوشش کیجئے، محنت کیجئے. اور جب سے میں یہاں آیا تو ہماری یہ کوشش رہی کہ اپنے علاقے میں علماء کرام کو میں دعوت دوں تاکہ علماء کرام کا آنا جانا ہمارے یہاں شروع ہو جائے، تاکہ علماء کرام کی محبت جب لوگوں کی دلوں کے اندر ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. ایک پروگرام ہوا تو یہ ارادہ بنا کہ مفتی آفتاب عالم غازی صاحب کو ہم لوگ دعوت دیتے ہیں. تو احسان فاروقی صاحب جو ڈیسک پہ موجود ہے، ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب کو بلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا ہے، نوجوان عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بالکل تکلف نہیں کرتے ہیں لیکن ان کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہم بولے ہاں بھائی، علماء کرام کی تو ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم میں مرحوم عبداللہ صاحب اور منچر صاحب کے دروازے پہ ایک پروگرام ہوا تو مفتی آفتاب عالم غازی صاحب کو یہاں ہم لوگ بلائے. تو پتہ چلا کہ ان کی رشتہ داریاں پہلے بھی ہیں یہاں سے. اور جب گفتگو ہوئی تو آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ بھی یہ حوصلہ رکھتے ہیں، یہ جذبہ رکھتے ہیں، آپ کا بھی ارادہ ہے کہ یہاں کچھ کام کریں. ہم نے کہا وہاں صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ کام کیجئے، یہاں ہمیں بہت خوشی ہوگی، اسی چیز کی کمی ہے. تو الحمدللہ تقریباً 4 یا 5 سالوں سے ہم لوگوں کا رابطہ ہے مفتی آفتاب عالم غازی صاحب سے، اور آتے جاتے رہتے، کبھی انہوں نے تکلف نہیں کیا. فرسٹ ٹائم ہم لوگ جب ان کو بلاتے تھے تو حافظ ریاض الحق صاحب کی گاڑی کو بھیجتے تھے لانے کے لیے، پھر ہم لوگ پہنچانے کے لیے جاتے تھے. مولانا کہتے تھے اتنے سارے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنے دن میں کوئی دوسرا کام کر لیجیے. آپ کبھی بھی تکلف نہیں کیا. اور اس کے بعد تو ایسا ہے کہ جب کبھی بھی درس قرآن کا بھی سلسلہ شروع ہوا، ہفتے میں ایک درس قرآن مولانا کا ہوا کرتا تھا رچکھا مسجد میں. مولانا صاحب نے کہا کہ میں ٹیمپو سے آ جاؤں گا. وہاں ٹیمپو سے آتے تھے، ٹیمپو سے چلے جایا کرتے تھے. کہ ہم لوگ بہت ہی شکر گزار ہیں کہ مولانا نے یہ اس جذبے حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہاں زمین خریدی ہمارے ہم سبوں کے تعاون کے ذریعے سے، اور الحمدللہ آج مدرسے کی یہاں بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ ہم سبوں کے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے. میں تو بہت خوش ہوں. جس چیز کی ضرورت تھی، ہمارے بڑے بوڑھے جس کی خواہش تھی، برسوں سے دعا کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہو. اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے. لڑکیوں کی تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے کتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمارا آپ اچھی طرح واقف ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارے یہاں کوئی ادارہ نہیں تو کوئی نشست نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی طرح کی مجلس نہیں لگتی ہے، عورتوں کے درمیان جو باتیں پہنچنی چاہیے وہ سلسلہ رکا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے،
ان تمام چیزوں سے ہمارے یہاں کی مستورات اس سے دور ہے. اکثریت کا معاملہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شادی بیاہ کی تقریبات ہے یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح کی رسم و رواج ہے جس کو فالو کرتی ہیں، مضبوطی کے ساتھ ہماری عورتیں اسے پکڑی ہوئی ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو غیر قوموں کی جو تقریبات ہوتی ہے، جو اس کے مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی جانے سے گریز نہیں کرتی ہیں. انہیں پتا تو ہونا چاہیے نا کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس میں یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اس پہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اس کا تذکرہ تو ان کے پاس بار بار ہونا چاہیے. ابھی حال ہی فی الحال میں جو چھٹ پوجا ہوتا ہے، منع کیا گیا. علماء کرام نے، ائمہ کرام نے مسجد سے اپیل کی کہ آپ نہیں جائیے، اپنی عورتوں کو روکیے. لیکن اس کے باوجود جو وہاں صورتحال نہیں ہے، مجھے شرمندگی کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں ایک بڑی تعداد میں وہاں پہنچ جاتی ہیں. ان کے تہواروں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن معزز سامعین کرام، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فجر سے پہلے ہی ہماری ماں اور بہنیں تیار ہو کر کے گھاٹ پہ پہنچ جاتی ہیں، اور جتنی تعداد ان کی ہوتی ہے ان سے زیادہ تعداد ہماری ماں اور بہنوں کی ہوتی ہے. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. انشاءاللہ یہ سب ختم ہوگا. بار بار اس طرح کی مجلسیں لگیں گی، اور الحمدللہ جب یہاں ادارہ آ جائے گا، عمارت تیار ہو جائیں گی، منظم ڈھنگ سے مولانا کام کرتے ہیں. مولانا کا جو بازار دربھنگہ میں جو جب بھی پروگرام ہوا تو بہت سارے پروگرام میں شرکت کرنے کا ہمیں موقع ملا، تو الحمدللہ بہت ہی منظم ڈھنگ سے، بہت ہی منظم انداز سے وہ چیز کرتے ہیں. اس کے ہم لوگ جو ہے سو بہت خوش ہیں اس چیز سے، اس ادارے کے آنے سے. اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تہ دل سے اس کا استقبال کیجیے. جو آدمی اخلاص و للہیت کے ساتھ قوم کی فکر کو لے کر کے آگے بڑھے گا، اس کا کام تو ہو جائے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اس میں شرکت ہو جائے. اگر ہماری شرکت ہو جائے تو ہم یہ خوش نصیب ہے. اگر ہماری شرکت نہیں ہوتی ہے تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی. اللہ اپنا کام تو کسی نہ کسی سے لے گا ہی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو بندہ قوم کی محبت کو لے کر کے اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر آگے بڑھے گا، اللہ رب العزت اسے ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. اور میں پر امید ہوں کہ مفتی صاحب کو بھی اللہ رب العزت کامیاب عطا فرمائیں گے اس مشن کے اندر. ہم تمامی افراد سے رجکھا، لال پور، پہاڑ پور، چلہا، دلاور پور، چکا، مکھنہا، اسی طرح تمام بستی کے لوگ جو یہاں پہ جمع ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہر طرح سے مولانا کا ساتھ دیجئے اور اس ادارے کے لیے دعا بھی کیجئے. مولانا کو کبھی احساس نہ، اس چیز کا احساس نہ ہو کہ میں دوسری جگہ پہ ہوں، اجنبی جگہ پہ ہوں، اپنے گاؤں میں نہیں ہوں. اس کا کبھی بھی احساس نہیں ہونا چاہیے. دل کھول کر کے مولانا کا ساتھ دیجئے. بس یہی چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہر میں ادارہ شروع کرنا اور جگہ حاصل کرنا مشکل تھا، اسی لیے جب میں دربھنگہ میں نہیں تھا اس وقت بھی اگر بہار میں کام کرنے کا خیال دل میں آتا تھا تو پہلا نام آپ کے چلہا دلاور پور اسی ایریا کا آتا تھا. اور بنگلور میں جو یہاں کے احباب رہتے ہیں ان کے ساتھ بارہا مشورہ ہو چکا دربھنگہ میں مدرسہ شروع کرنے سے پہلے کہ انشاءاللہ چلہا دلاور پور کا جو پورا ایریا ہے اس ایریا میں انشاءاللہ کہیں پر ادارہ کھلنا ہے. آج الحمدللہ وہ دن دیکھنے کو مل رہا ہے. بڑی مسرت ہو رہی ہے. وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں درخواست کرتا ہوں اپنے علمی سرپرست چچا مفتی محمد صابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں. میرے محترم، یقیناً قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ آپ کو ایسے اللہ سرپرستی ملی جن کے لیے لوگ ترستے ہیں. لیکن آج اس ادارے کی نسبت سے حضرت بھی آپ کے درمیان تشریف فرما ہے. ہم سب ان کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں
وہ خالص دین کی نسبت سے، قرآنی تعلیمات کی نسبت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشن کو عام کرنے کی نسبت سے، برائی کو ختم کرنے کے لیے اور نیکی کو پھیلانے کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں، تو آپ کی نسبت بھی بہت اونچی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ میں آپ کو تقریباً 20 سال سے جان رہا ہوں اور آپ مجھے 20 سال سے جان رہے ہیں۔ اکثر لوگ جان رہے ہیں، بارہا آنا ہوتا ہے، لیکن آج کی یہ فکر نہ جانے کتنے سالوں کے اور نہ جانے کتنے اکابروں کی فکر کا آج نتیجہ ثابت ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دربھنگہ ضلع میں لوام کے بعد غالباً سب سے بڑی مسلم آبادی آپ کی ہے، اور اتنی بڑی اکثریت والی آبادی میں ہمارا کوئی معیاری ادارہ کا نہ ہونا، یہی ہماری گمشدگی کی علامت تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ انہوں نے شہر کے سے اپنے گاؤں کی طرف رخ کیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو تنہا نہ چھوڑیں، قدم بقدم ہر جہت سے ان کا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طریقے سے معہد الطیبات امام باری میں، کرم گنج میں اس وقت قائم ہوا جس وقت حضرت مولانا اشتیاق صاحب اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قاضی شریعت نور اللہ مرقدہ سے مشورہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ شہر میں ادارے کا ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن اس کو چلائے گا کون، ساتھ کون دے گا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد فرماتا ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ سینکڑوں بچیاں وہاں سے فارغ ہوئی۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، انشاءاللہ ہم قدم اٹھائیں گے، ہمارا قدم کہاں پہنچے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے محترم، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے، آپ اس کو غنیمت سمجھیں، اور غنیمت سمجھتے ہوئے آپ یہ کوشش کریں کہ جتنے لوگ یہاں ہیں اور جو نہیں ہیں سبوں کو ادارے سے جوڑیں، اللہ کی خاطر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خاطر۔ آج آپ نے جیسا کہ سنا کہ ہر جگہ پہ لڑکیوں کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر ہماری لڑکیوں کو دینی تعلیم ہوگی، اگر دین کی سمجھداری ہوگی، تو انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ بچے کی پہلا مکتب بچے کا ماں کا گود ہوتا ہے۔ میرے محترم، اگر ماں نیک ہوگی تو بچہ عبد القادر جیلانی جو ہوں گے، اور اگر ماں بد ہوگی، بچے پہ جتنی محنت کر لے ماں کا اثر تو اس پہ ہوگا۔ اس لیے جو وقت گزر گیا اللہ معاف کرے، جو وقت باقی ہے، ہمارے نبی نے ایک پیغام دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہا تم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی برائی کو دیکھو اپنی طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اگر طاقت استعمال نہیں کر سکتے ہو زبان سے روکو، زبان استعمال نہیں کر سکتے ہو تو دل میں برا سمجھو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ آج جیسا کہ مولانا نے کہا کتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ ایمان والی ہیں، آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کے محلے میں امام موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، آپ غیروں کے تہواروں میں شریک ہو کر آپ مشرکانہ عمل کرتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں ایک روشن چراغ جلایا جا رہا ہے۔ اب اس کی پاسداری، اس کی حفاظت ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات عزیزی مفتی آفتاب غازی نے کہا کہ الحمدللہ فراغت کے بعد میں بھی 11 سال بنگلور میں رہا، اور یہاں کے جو افراد بنگلور میں رہتے ہیں ان کو بڑی فکر اپنے گاؤں کی، بڑی فکر، ہر مجلس میں کہتے کہ شرنیا میں ایک بہت بڑا ادارہ ہو گیا، شہر میں ہو گیا، وہاں ہو گیا، وہاں ہو گیا، میرے علاقے میں کسی کا دھیان نہیں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کے علاقے پہ دھیان نہیں،
بلکہ یہ مجمع اور یہ علماء کرام کی یہاں آمد یہ اشارہ ہے کہ یقیناً آپ لوگوں کو اللہ نے قبول فرمایا. جن کی زمین ہے اللہ ان کو بھی قبول فرمایا, اور جنہوں نے تعاون کیا اللہ انہیں بھی قبول فرمایا. یہی اگل بغل میں دیکھیے جنگل ہے, کھیتی باڑی ہوتی ہے, اور یہ زمین پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کے سامنے نقشہ بن چکا ہے, انشاءاللہ ہم قریب اس کی تعمیر ہوگی. قال اللہ قال رسول کی آواز گونجے گی جب میرے محترم جہالت کی گھٹا ہر چہار جانب سے گھیر لے, تو جہالت کو ختم کرنے کے لیے طاقت اور لاٹھی کا استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس جہالت کی تاریکی کو ختم کر لیے قرآنی تعلیمات کی روشنی جلانی ہوگی. جہالت کا گھٹا خود بخود ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس ادارے کے لیے قبول فرمائے, اور جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ ان کو دونوں جہاں میں اجر عظیم عطا فرمائے, اور اس ادارے کو بہت قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات اساتذہ کرام, بزرگان دین اور دانشوران نظام, بلا شبہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسے مشن کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جس مشن کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مشن ہے کہ جس کا فائدہ آپ کو اس زندگی میں تو حاصل ہوتا ہی ہے, آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ ہماری زندگیوں پر مرتب ہوگا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو خوبصورت ادارہ جس کی بنیاد آج ہمارے اکابر حضرات کے ہاتھوں رکھی جانے والی ہے, اس ادارے کی بنیاد اور اس کی ترتیب میں اگر آپ غور کریں تو جب ہم شامل ہوں گے, جب ہم اس کی بنیاد رکھیں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے, اس میں تعلیمی و تربیت کا نظام پیدا کریں گے, اور تعلیم و تربیت کے نظام کے نتیجے میں جو ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی اور ایک صالح انقلاب برپا ہوگا, لازم ہے کہ اسی سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور اسی سے ہماری عاقبت بھی طے ہوگی. ضروریات دین, لازم ہے کہ ضروریات دین کا سیکھنا ہم پر فرض ہے. چیزوں کا جاننا نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں اور خواتین اور بچیوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے, بلکہ بسا اوقات عورتوں کے لیے جاننا ان کا زیادہ ضروری ہے, اس طور پر کہ ان علوم کو جب مرد سیکھتا ہے تو وہ اپنے لیے سیکھتا ہے, لیکن جب ایک خاتون سیکھتی ہے تو نہ صرف اپنے لیے سیکھتی ہے بلکہ اپنے پورے گھر کے لیے سیکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ضروریات دین ہیں, اور ان ضروریات دین میں لازم ہے کہ حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے, تفسیر بھی ہے, فقہ بھی ہے, یہ جتنی سارے علوم ہیں یہ تمام علوم جیسے مردوں کے لیے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے. اور اس کو سیدھی سادھی مثال کے ساتھ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنے علوم و معارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے وہ تمام علوم و معارف لازم ہے کہ تمام امت کی خواتین اور مسلمات و مومنات کے لیے. تو اس بنیاد پر ہمارا اور آپ کا جو مزاج ہے
کہ بچوں کی تعلیم کے لیے، لڑکوں کی تعلیم کے لیے ہم جتنے سیریس ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے لیے ایک فکر اور ایک سوچ رکھتے ہیں، بچیوں کی تعلیم کے لیے وہ فکر اور وہ سوچ یا وہ وسعت نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیں تبدیلی کی اور اس میں ہمیں لازم ہے کہ ہمارا جو معیار ہے اس کے بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور معہد الطیبات اسی سلسلے کی ایک بہترین کڑی ہے۔ پورے ہندوستان کا آپ دورہ کیجئے، لازم ہے کہ اب جہاں پر کا معاشرہ، خاص طور پر مسلم معاشرہ جاگرک ہو چکا ہے، بیدار ہو چکا ہے، وہاں پر نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بلکہ اپنی بچیوں کے لیے بھی انہوں نے بہترین اعلیٰ تعلیم کا نظام قائم کیا ہے۔ اور لازم ہے کہ یہ نظام دراصل عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر وہ اب تک چلا رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری توجہ تھوڑی کم رہی ہے، عہد صحابہ میں، عہد رسالت میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہی وجہ اس کو ایسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرنے والے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اسی طریقے سے استفادہ کرنے والی حضرات صحابیات بھی تھی۔ جن 6 محدثین میں جو بڑے محدثین کہلاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان 6 میں سے ایک حضرت عائشہ بھی، جو 7 مفتیات ہیں، ان 7 مفتیات میں سے ایک حضرت عائشہ بھی ہیں۔ بڑے بڑے مسئلے جو دوسرے صحابہ کے درمیان نہیں حل ہو پاتے تھے، وہ حضرات صحابہ، صحابیات تو صحابیات، حضرات صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے در اقدس پر تشریف لاتے اور وہاں اپنے مسائل حل کرتے۔ آپ کو معلوم ہو کر یہ حیرت ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو معمول رہا ہے کہ تقریباً 40 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فجر کی نماز کے بعد، اشراق سے فارغ ہونے کے بعد اور جو دیگر وظائف اور معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باضابطہ اپنے مسند پر تشریف رکھتی اور اس کے بعد لوگوں کا آنا شروع ہوتا۔ پہلے لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے، اپنا تعارف کراتے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے میں آپ کے پاس تشریف آیا ہوں، آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، اور پھر اس کے بعد وہ تشریف لے جاتے اور وہاں پر اپنا مسئلہ بیان کرتے، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تسلی بخش جواب دیتی۔ یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں رہا حضرت عائشہ کا، یہ سلسلہ 40 سال تک رہا ہے۔ یہ سلسلہ صرف مدینہ میں نہیں رہا بلکہ ہر سال تقریباً حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتی حضرت عائشہ، اور وہاں بھی یہ سلسلہ برابر قائم رہتا کہ بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ وہ حضرت عائشہ سے استفادہ کرتے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ معہد الطیبات جس کے معنی جیسا مجھ جیسا ادنا طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ پاکیزہ بچیوں کا، لڑکیوں کا گہوارہ، اس کا معنی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، لازم ہے کہ آپ کے لیے حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے بہترین کوشش کی ہے، ایک کامیاب اور عمدہ کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور ان کے حوصلے کو توانائی بخشے۔ میں ان کے کام کرنے کے انداز اور کارنامے سے میں بہت زیادہ حیران اور ششدر رہتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں جتنے پروگراموں کی وہ تشکیل دیتے ہیں، جس طریقے سے وہ بچیوں کے لیے پروگرام، بوڑھوں کے لیے، نوجوان لڑکوں کے لیے الگ الگ کورسز کرتے رہتے ہیں، پروگرام چلاتے رہتے ہیں۔ دربھنگا جیسی جگہوں میں میں وہاں وقتاً فوقتاً شریک ہوتا رہتا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ مقابلہ جاتی پروگرام، ایگزیبیشن کے نام پر پروگرام، اور بھی بہت ساری چیزیں تحریری طور پر جو ہے بہت سارے کام ان کے ہوتے رہتے ہیں۔ میں حیران رہتا ہوں مولانا مفتی آفتاب غازی دامت برکاتہم نہ صرف دربھنگا میں جو ان کی چمک دکھتی ہے
اور اب الحمدللہ آپ کے دیار میں یہاں پر پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور یہ پاکیزہ بچیوں کے لیے گہوارہ تیار کرنے کا مشن لے کر آئے ہیں، جس کی بنیاد آج اکابر علماء کے ہاتھوں رکھی جانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہم سب کو ہونا چاہیے۔ چیلہ دلاور پور کا نام بچپن سے میرے کانوں میں گونجتا رہا ہے۔ یہاں کے جو باثروت لوگ ہیں الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر علاقے کے اداروں کو اور ملک کے اداروں کو وہ تعاون کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے قدم میں قدم ملا کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو خود آپ کے قلب میں اور آپ کے گاؤں میں اب جب یہ ادارہ شروع ہوا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا سینہ فخر سے پھول جائے گا اور ان کو تعاون کے لیے اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم کو قدم بقدم آگے بڑھنا ہے۔ ان کو بالکل محسوس نہیں ہونے دینا ہے کہ آپ کسی اجنبی جگہ پر آئے ہیں، بلکہ انہیں یہ لگنا چاہیے کہ نہیں، ہم اپنوں کے درمیان ہیں اور ان اپنوں کے درمیان جو محبت لٹانے والے ہیں، جو جذبوں کو پہچاننے والے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے سامعین حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی دامت برکاتہم کے مشن میں قدم بقدم ساتھ چلیں گے اور ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے ان کے کام کو عملی شکل میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ بتائیں گے کہ ہاں ہمیں یہ جذبہ ہے کہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھانے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت بہت شکریہ، نوازش، مہربانی۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے نہ صرف قیام کو بلکہ اس کی پوری تعمیر کو اور تزیین کو اور اس کے تعلیم و تربیت کو قبول فرمائے اور دن دونی رات چوگانی ترقیوں سے نوازے رکھے۔ اور یہاں پر جو اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی کے ساتھ جتنے سارے علماء کرام اور ان کے ساتھی، ان سب کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔